گناہ ایک جیسے بیماری ہوتی ہے نا، بیماری کی تباہ کن صورت یہ ہے، بندے کی زندگی اور جان کے لیے سب سے زیادہ نقصان دہ بیماری اس وقت ہوتی ہے جب بندہ بیماری کو بیماری نہ سمجھے، بیماری کو بیماری نہ سمجھے۔ کسی کو شوگر ہے مثال کے طور پر، وہ اس کو بیماری ہی نہیں سمجھتا، تو ظاہر ہے وہ علاج نہیں کرے گا، علاج نہیں کرے گا تو چارپائی پہ آ جائے گا، چلنا پھرنا مشکل ہو جائے گا۔ لیکن اگر وہ اس کو بیماری سمجھتا ہے تو ظاہر ہے وہ علاج کرے گا۔ اگر بیماری ختم نہ بھی ہو پھر بھی چلتا پھرتا تو رہے گا، جب تک اللہ نے اس کی سانسیں رکھی ہیں چلنے پھرنے سے معذور تو نہیں ہوگا، زندگی عذاب تو نہیں بنے گی، روگ تو نہیں بنے گی نا۔ اسی طرح روحانی بیماریاں، گناہ روحانی بیماریاں، برائیاں روحانی بیماریاں ہیں۔ اگر بندے کے دل میں گناہ کو گناہ سمجھتا ہے اور اس کا جذبہ موجود ہے تو یقیناً وہ اس سے جان چھڑانے کی تگودو بھی کرتا رہے گا، اس کا علاج بھی کرتا رہے گا، تو اس کی روح مرتی نہیں ہے، روح زندہ رہتی ہے۔ لیکن اگر گناہ کو گناہ نہ سمجھے تو روح مر جاتی ہے، کیونکہ وہ گناہ کو گناہ ہی نہیں سمجھ رہا، برائی کو برائی ہی۔ اور یہ ہمارے معاشرے میں بہت عام ہے، بلکہ بہت سارے گناہوں کے جواز کی دلیل ہمارے لوگوں میں یہی ہوتی ہے، جب فلاں سے سنا ہے کہ یہ تو جائز ہے۔ میں اس کی ایک مثال دیتا ہوں، جیسے موسیقی ہے، گانا ہے، میوزک ہے، بہت سارے لوگ سنتے ہیں، بہت سارے بظاہر نیک صالح صوفی اور نمازی اور حاجی بھی سنتے ہیں، اور سب سے بڑی جواز کی دلیل کیا ہوتی ہے؟ یہ تو کوئی گناہ نہیں ہے، یہ تو کوئی گناہ، یعنی کسی چیز کے گناہ نہ ہونے کی دلیل یہ ہے کہ یہ تو گناہ نہیں ہے۔ کہتے ہیں کہ نہیں کہتے؟ بلکہ ابھی تو جدید لوگ کہتے ہیں یہ فنون لطیفے ہیں، آرٹ ہے۔ موسیقی تو ایک کیا ہے؟ آرٹ ہے، اور آرٹ کیسا گناہ ہے؟ ہاں، کئی دلیلیں مطلب مل جاتی ہیں، لیکن سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ فلاں سے سنا ہے، فلاں سے سنا ہے کہ یہ تو جائز ہے، یہ حرام نہیں ہے شریعت میں، ہوتے ہی نہیں تو وہ ہے تو لطیفہ حکایت ہے۔ کسی چودھری کی بیوی کو نا، نئی کی بیوی نے دیکھا کہ وہ نتھ اتار کے نا دھو رہی ہے، نتھ جانتے ہیں، اور ناک میں جو پہنی، اس زمانے میں شاید نتھ اتارنا عورت کا یہ اس کے بیوہ ہونے کی علامت تھا۔ تو وہ نئی کی بیوی نے دیکھا کہ چودھری کی بیوی نتھ اتار رہی ہے، تو اس نے سمجھا یہ بیوہ ہو گئی ہے۔ اس نے پورے گاؤں میں جا کر شور مچا دیا، جی ہمارے چودھری صاحب کی بیوی جو ہے وہ بیوہ ہو گئی ہے، اور اپنے شوہر نئی کو جا کے کہا، جی سنتے ہو وہ فلانے چودھری صاحب کی جو بیوی ہے نا وہ بیوہ ہو گئی ہے، میں نے خود دیکھا ہے آنکھوں سے، اس نے نتھ اتاری ہے۔ اب وہ احمق بھی بھاگتا بھاگتا گیا چودھری صاحب کے پاس، اور چودھری صاحب کو کہتا ہے جی غضب ہو گیا، افسوس ہوا مجھے آپ کا۔ اس نے کہا ہوا کیا ہے بغیرت، بتا تو صحیح۔ کہتا ہے جی میں نے سنا ہے، میری گھر والی نے خود دیکھا ہے آپ کی بیوی نے نتھ اتاری ہے، آپ کی بیوی بیوہ ہو گئی ہے، مجھے بڑا افسوس ہوا۔ اب چودھری بھی آگے عقل مند تھا، وہ غمگین ہو گیا افسردہ خبر سن کے۔ یار دوست آئے، انہوں نے دیکھا کہ چودھری صاحب بڑے افسردہ ہیں، پوچھا اس سے کہ چودھری صاحب کیا ہوا؟ اس نے کہا جی غضب ہو گیا، کیا پوچھتے ہو، میرے ساتھ میری بیوی بیوہ ہو گئی ہے۔ میری چودھری صاحب کہتے ہیں میری بیوی بیوہ ہو گئی ہے۔ وہ ہنس پڑے، بھئی تو زندہ ہے، تو مرا نہیں ہے، تیری بیوی کیسے بیوہ ہو گئی؟ اس نے کہا آپ کی بات ٹھیک ہے کہ میں تمہارے سامنے زندہ سلامت ہوں، لیکن ہمارا نئی بڑا معتبر ہے، اس نے بتایا کہ میری بیوی بیوہ ہو گئی ہے تو لطیفہ، لیکن بات سمجھنے کے لیے بہتر ہے۔ ہمارے لوگ بھی کہتے ہیں نا گانا میوزک موسیقی جائز ہے، ان کی بھی سب سے بڑی دلیل یہی ہوتی ہے کہ فلاں بندہ جو ہے نا کہتا ہے، آج کل تو آسان ہے، لوگ
چھوٹی موٹی داڑھی بنا لیتے ہیں اور اپنے آپ ساتھ نام کے ساتھ لکھوا لیتے ہیں جی یہ جو ہے کیا کہتے ہیں اس کو، وہ جو مذہب یا اسلام کے بارے میں ٹی وی شیوی کے اوپر اگر بولتے ہیں اس کو مذہبی اسکالر، مذہبی اپنے نام کے ساتھ مذہبی اسکالر لگا دے تو انہیں حلال و حرام اور جائز عدم جواز کا اختیار مل جاتا ہے. جو فلانے مذہبی اسکالر صاحب جو ہے ٹی وی کے اوپر بیٹھ کے کہہ رہے تھے میوزک تو ایک فنون لطیفہ ہے، آرٹ ہے، لہٰذا وہ کہہ رہے ہیں بڑے معتبر آدمی ہیں، جائز ہیں. غامدی صاحب کہہ رہے تھے، فلانے ڈاکٹر صاحب کہہ رہے تھے، پروفیسر صاحب کہہ رہے تھے. یعنی سب سے بڑی دلیل وہی، جیسے ان کا نئی سب سے معتبر تھا کہ زندہ ہوتے ہوئے بھی اسے اپنے نئی کی خبر پر اعتبار تھا کہ میری بیوی بیوہ ہو گئی ہے، ایسے ہی ہم لوگوں کو کسی بھی گناہ کے جائز ہونے کا یا اس کے جواز کی دلیل جو ہے ایسے ہی معتبر لوگوں سے ملتی ہے، جیسے اس چودھری کو اپنے نئی جیسا آدمی معتبر لگ رہا.